وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے کہ یا اللہ میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب میں ان کی شفاعت نہیں شکایت لے کر آیا. اور جس نبی کی شفاعت قبول ہوگی ان کی شکایت بھی. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے شکایت والا بننا ہے یا سفارش والا بننا ہے. اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجراوالا. قال اللہ سبحانہ وتعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی انسان کا خالق و مالک ہے. اس نے اس کو جسم اور روح کے ساتھ بنایا ہے. ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. جسم اچھا ہو جائے تو چھوٹی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، روح اچھی ہو جائے تو بڑی زندگی اچھی ہو جاتی ہے. دو زندگیاں اس کی، ایک مرنے سے پہلے اور ایک مرنے کے بعد ہے. مرنے سے پہلے والی زندگی وہ 50 سالہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہیں. ایوریج کیا ہوئی؟ 65. اس میں سے 15 سال کرکٹ کے نکال دو، پیچھے کتنے رہ گئے؟ یہ 50 سالہ زندگی ہے. اور اس میں آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ سکتے ہیں. آپ چاہتے تو یہاں نہ آتے، کتنی دنیا یہاں نہیں آئی. اور اب آپ چاہیں تو اب اٹھ کر جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی پکڑے گا نہیں. اور جو نہیں آئے وہ چاہتے تو وہ بھی آ جاتے. اس میں آپ کے پاس اختیار ہے. مگر جیسے روح نکلے گی آپ بے اختیار ہو جاؤ گے، اپنا استنجا بھی نہیں کر سکو گے، آپ کپڑے بھی نہیں اتار سکو گے. اور ہی کپڑے اتاریں گے، وہی استنجا کروائیں گے، وہی نہلائیں گے. پھر تنگ گھر ملے گا. پھر اس کے بعد اٹھنا ہے تو 50,000 سال کی زندگی ہے. یہ نہ جانے کتنے 100 کتنے ہزار کی ہے. اس کے بعد والی 50,000 سال کی ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. تو اگر روح اچھی ہوئی تو 50,000 سال کی، اور اس کے بعد جنت جس کا کوئی حساب نہیں کہ کتنی لمبی ہے، وہ سب اچھے ہو جائیں گے. جسم روح کی ٹیکسی ہے. اس میں روح بیٹھی ہوئی ہے، جہاں چاہے کھڑی کر کے ٹیکسی کو وہ چلی جائے گی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کسی کو نہیں پتا کہ اس نے ٹیکسی کہاں کھڑی کر کے چلے جانا ہے. روڈ پر کھڑی کر کے چلی جائے، گھر میں کھڑی کر کے چلی جائے، ہسپتال میں چلی جائے. اس ٹیکسی کو اس کو مینٹین رکھنا چاہیے جیسے گاڑی کو مینٹین رکھتے ہو. اچھی بات ہے، لیکن اس کا فائدہ 50 سالہ زندگی میں ہے. وہ بھی معلوم نہیں 50 ہمیں پورے ملتے ہیں یا نہیں ملتے. اور جو روح کا فائدہ ہے، روح کو مینٹین کرنے کا، روح کو غذا دینے کا، روح کو تگڑا کرنے کا، اس کا فائدہ اس جہان میں بھی ہے، مرنے کے بعد قبر والے جہان میں بھی ہے، اور 50,000 سالہ زندگی میں بھی ہے. اور اس کے بعد فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک فریق جنت میں ہوگا، ایک جہنم میں ہوگا.
وہاں بھی جو جنت میں ہوگا اس کی زندگی اگر روح اس کی اچھی ہے وہ پاکیزہ ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اس کو پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کو گدلا کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ ہماری زیادہ کوشش اس ٹیکسی پہ رہتی ہے، سوار پر نہیں رہتی ہے۔ ٹیکسی بہت اچھی ہونی چاہیے، میرے مسل مضبوط ہونے چاہیے، میری گالیں سرخ و سفید ہونی چاہیے، ایچ بی پورا ہونا چاہیے، ٹیسٹ کرواؤ، ٹیسٹ کرواؤ۔ بیمار تو میں نہیں مگر ٹیسٹ کروا لو، کوئی بیماری نہ نکل آئے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے، جب وہ ریورسیبل نہیں ہوتی، اس وقت بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی ٹیسٹ کروا لو، پیسے بہت ہے اپنے پاس۔ یہ ٹھیک رہنی چاہیے، ٹیکسی ٹھیک رہنی چاہیے، اور جو اس کا سوار ہے جسم اللہ محفوظ رکھے، کوئی بھی بیماری آ جائے، اللہ بچائے ہیپاٹائٹس آ جائے، اس کا 2-3 مہینے کا کورس کروا لو۔ ایک ٹیسٹ پہلے کروایا جاتا ہے جس میں ڈائگنوز ہوتا ہے، دوسرا ٹیسٹ اس کا کورس کے بعد کروایا جاتا ہے۔ اگر دونوں ٹیسٹ ایک جیسے ہی ہوں تو اس کا مطلب کورس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اگر اگلے ٹیسٹ میں بیماری کلیئر آ جائے تو اس کا مطلب کورس کا فائدہ ہو گیا ہے۔ یہ رمضان کا کورس بھی یہ روح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ شعبان میں ہم بہت بیمار تھے، کوئی 1 نماز کوئی 2 نماز پڑھتا تھا، اب ماشاءاللہ سے مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی، آ گئے ہیں۔ تو اس کورس کو اتنے احسن طریقے سے لو کہ شوال کا ٹیسٹ اس میں آپ کی روحانی بیماریاں کلیئر ہو جائیں، اور اگر شعبان کی 1 کی فجر میں آپ مسجد میں نہ ہوئے تو اس کا مطلب ٹیسٹ کوئی فائدہ نہیں دیا، کورس نے کوئی فائدہ نہیں دیا، ٹیسٹ کلیئر نہیں آیا، بیماری ویسی کی ویسی ہے۔ اور جس کے رمضان نے اس کو اس جہان میں فائدہ نہ دیا، اس کے رمضان نے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دینا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تدخلون الجنہ، یہ نہیں کہا۔ اگر اللہ یہ فرماتے کہ روزے رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے، تو پھر مرنے کے بعد ہی ٹیسٹ ہونا تھا کہ گئے یا نہیں گئے، اور جب پتہ چلتا کہ نہیں گئے تو واپسی کا دروازہ بند ہوتا، کدھر جاتے؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، اور تقوی کا ٹیسٹ اس جہان میں ہو جاتا ہے، عید کے بعد نہیں، روزانہ ہی ہو جاتا ہے۔ سارا دن رب کے کہنے پر حلال روٹی چھوڑ کر روزہ رکھتا ہے، اور مغرب کے بعد سگریٹ شروع کر دیتا ہے، اس کا روزہ 10 منٹ نہیں نکال سکا۔ اس کا یہ جو کورس تھا بالکل زیرو جا رہا ہے۔ رب کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑتا، کم تولنا، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑتا، اور رب کے کہنے پہ حلال روٹی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بھی کیا چھوڑتا ہے، اس کی صرف مینجمنٹ کرتا ہے، پہلے کھاتا تھا صبح شام دوپہر، اب کھاتا ہے شام اور صبح اور رات 12 بجے تراویح کے بعد۔ ترتیب چینج کی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو شریعت کی بغاوت عمل اور قول میں نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بھائیو، اس روح کی غذا، اس کا یہ کورس، اور وہ رمضان، اس کے یہ روزے، اس کا سبب قرآن ہے، روزے کا سبب قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ پیر والا دن، اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی،
اور اس دن کا ہی آپ روزہ رکھتے تھے. اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ قرآن نازل ہوا, قرآن نازل ہونے کی وجہ سے اس دن روزہ رکھتے تھے. اور اس قرآن نازل ہونے سے ہی رمضان کے روزے, اس میں ہم روزے رکھتے ہیں. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو رمضان میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے, ہم ڈرانے والے ہیں تمہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, ہم نے اس کو رمضان میں نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اگر اللہ یہ فرماتے قرآن وہ ہے جس میں جو رمضان میں آیا ہے, تو اس جملے میں کوئی فرق تھا یا نہیں؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اگر یوں کہیں کہ قرآن وہ ہے جو رمضان میں نازل ہوا, دونوں جملوں میں فرق ہے؟ نہیں سمجھے, ان میں بڑا فرق ہے. اگر آپ کے آفس میں آپ کا بیٹا آ جائے تو آپ کہتے ہیں جی, لوگوں کو کہتے ہیں میرا صاحبزادہ ہے جی. اور اگر بیٹے کے کالج میں آپ جاؤ تو پھر بیٹا کہتا ہے جی میرے والد صاحب آئے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. جو جہاں معروف ہے وہ غیر معروف کا تعارف کرواتا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا تعارف ہو رہا ہے کہ یہ اس کی ساری شان کر و فار اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. رمضان کا تعارف رب کروا رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں تو پہلے دن سے ہی نبی تھے. اللہ کے علم میں تو سارا کچھ جو ہوا, وہ جو ہونا ہے وہ رب کے علم میں پہلے سے ہی تھا. مگر ظاہری طور پر قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ کا تعارف یہ تھا کہ آپ ایک نیک پاک نوجوان ہیں, آپ ایک ہاشمی اور قریشی ہیں, آپ ایک صادق اور امین ہیں, اور بس. لیکن جب قرآن نازل ہو گیا تو پھر آپ کا تعارف کیا ہوا؟ آپ شفیع المذنبین ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ سید ولد آدم ہیں, آپ امام الانبیاء ہیں, اور آپ وہ ہیں جن جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ ساری شانیں کب آئیں؟ جب قرآن نازل ہوا. جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بابرکت ہو گیا, اور جس عشرے میں نازل ہوا اس کا اعتکاف کرتے ہو. جس رات میں نازل ہوا وہ 83 سال سے زیادہ عبادت سے افضل ہے. جس سینے پہ نازل ہوا وہ سینہ بلند ہو گیا, اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بلند ہو گیا, اور آج بھی جو اس کو یاد کرتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے. ساری فضیلتیں یہاں سے آتی ہیں. قرآن ہم سمجھتے ہیں جہاں پڑھا ہے وہاں پڑھا ہے, سارا سال پڑھا رہتا ہے, سال کے بعد ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی اپنے طور پہ یہ کھلتا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے بولے ہوئے بول ہیں, اللہ کی صفت ہے. اور بات اتنی اعلیٰ ہوتی ہے جتنی بولنے والی ذات اعلیٰ ہوتی ہے. قرآن کی شان کیا ہے؟ جتنی اعلیٰ ذات ہو اتنی ہی اس کی بات اعلیٰ ہوتی ہے. یہ آپ کی ماشاءاللہ سے اتنی اچھی مسجد ہے, اگر میں کہوں اس کو گرا دو دوبارہ بناؤ, بناؤ گے؟ اور اگر وزیر اعظم کا گزر ہو وہ کہے کہ اس کو گرا کر دوبارہ بنانا ہے ہم نے, گر بھی جائے گی بن بھی جائے گی. کیا خیال ہے؟ جملہ تو وہی ہے, گراؤ اور بناؤ. جو میں نے کہا تھا آپ نے نہیں مانا, اس نے کہا تو مان لیا. بات یہ ہے کہ
بات کی اہمیت ذات کے تابع ہوتی ہے، اس قرآن کی اہمیت میں کیا بیان کروں کہ یہ رب کی بات ہے۔ رب کی شان کتنی ہے اتنی اس کی شان ہے، یہ اس کے بولے ہوئے بول ہیں، یہ اس کا وصف ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنی ہے تو قرآن سے کر لو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو قرآن سے کر لو، رب سے باتیں کرنی ہے تو قرآن پڑھ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی کتاب ہے۔ ہزار کمزوریوں کے باوجود یو این میں تمام ملکوں کے قانون کی ایک کاپی پڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کا 73 کا قانون وہاں پڑا ہوا ہے، اور سعودیہ کا ان کے خانے میں قرآن پڑا ہوا ہے۔ ہزار کمزوریوں کے باوجود جو بھی بادشاہ آتا ہے وہ کہتا ہے میری حکومت میں بھی بدستور اس ملک کا قانون قرآن ہی ہوگا۔ یہ قانون کی کتاب ہے، اور اللہ اکبر، اللہ کا قانون ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کا نتیجہ کیا نکلے گا، آپ کو جنت ملے گی نہیں ملے گی، یہ فیصلہ رب نے کرنا ہے مرنے کے بعد حساب لے کر۔ مگر اگر آپ چاہتے ہو تو اس کو اپنا بنا لو، فیصلہ تو آ چکا ہے، اس کو اپنے حق میں کر لو تو آج ہی آپ جنتی ہو سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہے رب کا، اس کو آپ نے اپنے حق میں کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے، اور ایک یہ ہے کہ فیصلہ آ چکا ہے، اس کو اپنے حق میں کر لو۔ فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرآن پڑھتا رہا ہوگا، بقرہ اور آل عمران پڑھتا رہا ہوگا، قیامت والے دن دھوپ ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، پسینے بہہ رہے ہوں گے، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا یہاں تک، کسی کا آدھے کانوں تک پسینہ ہوگا۔ اس وقت یہ قرآن اس پر بادل بن کر سایہ کرے گا، جدھر جائے گا ساتھ ساتھ جائے گا۔ اور یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہے بھائیو، جو اس 50 سالہ جہان میں قرآن کے سائے میں رہے گا، وہ 50,000 سالہ جہان میں بھی قرآن کے سائے میں ہوگا۔ اس کے سائے میں رہنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس کی آواز لگے گی آؤ فلاں بن فلاں تیرا حساب ہوگا، کیسا منظر ہوگا، ساری کائنات دیکھ رہی ہے اور میرے راز کھلنے جا رہے ہیں۔ میں چھپ کر کیا کرتا تھا، میں 4 دیواری میں کیا کرتا تھا، میں بستر میں بیٹھ کر کیا کرتا تھا، راز کھلنے جا رہے ہیں۔ وہاں یہ قرآن رب کے دربار میں پیش ہوگا، اور یہ صورتیں کہیں گی یا اللہ یہ ہمیں پڑھتا رہا ہے، اب ہمارا فیصلہ ہے۔ ایک ہوتی ہے شفاعت، کہ جی سفارش کر دی، فون کر دیا آپ نے محکمے میں، یار دیکھ لینا ہمارے محلے کا آدمی ہے، ذرا دیکھ لینا۔ ہاں، ایک ہوتی ہے وکالت، جا کر کے پوری بات سمجھانے کی کوشش کرنا، اور ایک ہوتا ہے جھگڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو حاجن عن صاحبہما، یہ صورتیں پڑھنے والے کی طرف سے رب سے جھگڑا کریں گی، اور جھگڑا کیا ہوگا، یا اللہ یہ ہمیں پڑھتا رہا ہے اس لیے یہ اب جہنم میں نہیں جا سکتا، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ قرآن کو اپنے حق میں کر لیا نا آپ نے، فیصلہ اپنے حق میں کر لیا نا، اور یہ آپ کی دوڑ ہے۔ فیصلہ آ چکا، اس کو اس نے اپنے حق میں کر لیا، فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا۔ قرآن بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شکایت کرے گا، صاحب قرآن بھی شفاعت کرے گا، صاحب قرآن بھی شکایت کرے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یہ تیرے حق میں بولے گا، یہ تیرے خلاف بولے گا۔ یہ غیر جانبدار مبصر نہیں ہوگا کہ اللہ تیرے بندے ہیں، تو ان کا رب ہے، جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے۔ نہیں، یا قرآن تیرے حق میں بولے گا،
اور نہ صرف بولے گا بلکہ سفارش کرے گا، نہ صرف سفارش کرے گا بلکہ جھگڑا کرے گا، اور یا پھر تیرے خلاف بولے گا۔ القرآن حجت لک علیک، اور پھر صاحب قرآن بھی اس کے مطابق ہی سفارش کریں گے۔ اگر قرآن تیرے حق میں ہوا صاحب قرآن کی شفاعت نصیب ہوگی، اور اگر قرآن تیرے خلاف ہوا تو صاحب قرآن کی شکایت ملے گی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے کہ یا اللہ میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب میں ان کی شفاعت نہیں شکایت لے کر آیا۔ اور جس نبی کی شفاعت قبول ہوگی ان کی شکایت بھی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے شکایت والا بننا ہے یا سفارش والا بننا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اپنے آپ سے پوچھو پچھلے 11 مہینوں میں کس کس نے ایک دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ زیادہ دفعہ نہیں کہہ رہا، مہینے 11 ہیں، ایک بار کا پوچھ رہا ہوں۔ ہاتھ کھڑا کرو کس کس نے ایک بار قرآن ختم کیا ہے؟ دیکھ رہے ہو کتنے ہیں؟ اور جو لوگ 11 مہینوں میں فوت ہو گئے، اگر آج اس مجمع میں ہوتے میں ان سے پوچھتا تو ان کی ریشو بھی یہی نکلنی تھی نا۔ اس کا مطلب 95% 11 مہینوں میں لوگ قرآن کو چھوڑ کر فوت ہو گئے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کیا بنے گا؟ کیا اگلے 11 مہینے بھی ایسے ہی گزارنے کا ارادہ ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے اور بعد کی حالت میں کچھ فرق نظر آئے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرق نظر آئے تو پھر بہت زیادہ قرآن رمضان میں پڑھا جائے اور پھر اس کو منیمائز کر کے تھوڑا کم کر کے 11 مہینے پہ لمبا کیا جائے۔ رمضان میں کتنا پڑھا جائے؟ اللہ اکبر۔ سلف صالحین نماز میں قرآن پڑھنے، سمجھ کر قرآن پڑھنے اور سادہ قرآن پڑھنے میں فرق کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ وہ سمجھنے والا قرآن 3 دن سے پہلے ختم نہیں کرتے تھے، اس کا پیریڈ الگ ہوتا تھا، اور سادہ پڑھنے کا پیریڈ الگ ہوتا تھا، اس کو وہ 1 سے زیادہ دفعہ ختم کر لیتے تھے، اور جو نماز میں ختم کرنا ہے اس کو بھی 3 دن سے پہلے ختم نہیں کرتے تھے، اور بعض کر بھی لیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں روزانہ 2 دفعہ قرآن پڑھتے تھے، پورا قرآن، 1 دفعہ دن میں 1 دفعہ رات میں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ باقی کام چھوڑ دیتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس چھوڑ دیتے تھے مسجد نبوی میں، اب صرف قرآن پڑھتے تھے۔ رمضان میں قرآن بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ اور جو نماز میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، وہ روزانہ قرآن پڑھتے تھے نماز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا مہینے میں قرآن ختم کیا کر۔ کہتے میری طاقت زیادہ ہے، کہا پھر 20 دن میں، 10 دن میں، پھر 7 دن پر ان کو متعین کر دیا۔ کہنے لگے میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، فرمایا پھر 3 دن میں ختم کیا کر۔ کہتے ہیں میں اس سے بھی افضل کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا اس سے افضل ہوتا ہی نہیں ہے۔
تو نماز میں کم از کم تین دن میں قرآن ختم، اور رمضان میں سادہ ناظرہ بہت زیادہ دفعہ قرآن ختم کرتے تھے سلف صالحین، اور جو سمجھ کر پڑھنے کا پیریڈ ہے اس میں پھر جتنے بھی دن لگ جائیں وہ ایک الگ سسٹم ہوتا تھا۔ تو عزیز بھائیوں، وہ باقاعدہ رمضان کو یہ اہمیت دیتے تھے کہ اب کوئی مخصوص مہینہ آ گیا ہے، اب پچھلی روٹین نہیں چلے گی، اتنے گھنٹے سوتے تھے نہیں، تھوڑا سوتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے تو کیا آپ کے خیال میں اس کو خشوع خضوع للہیت، گڑ گڑانا، کپ کپانا، تھر تھرانا، اللہ کے سامنے رونا، یہ کیفیت آ سکتی ہے؟ امام احمد فرماتے ہیں یہ نہیں آ سکتی۔ اپنے کھانے کو کم کر کے، اپنی نیند کو کم کر کے، اپنی مصروفیات کو کم کر کے زیادہ وقت قرآن حکیم کو دیا جائے رمضان میں، زیادہ سے زیادہ ایک پیریڈ اس کا سمجھنے کا ہو، اس میں 2 4 10 آیتیں قرآن ترجمے کے ساتھ سمجھی جائیں، جہاں سمجھ نہ آئے وہاں علماء سے فون پر رابطہ کر لیا جائے، اور دوسرا پیریڈ ہو ویسے پڑھنے کا۔ اور یہ بہترین مہینہ ہے کہ جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے وہ پڑھ لیں۔ قرآن رب کے فیصلے ہیں، ان کو اپنے حق میں کرنا ہے۔ اگر آپ کو قرآن کی الف با نہیں آتی تو کیسے اس کو اپنے حق میں کرو گے؟ اگر میں ہاتھ کھڑے کرواؤں نا کہ کس کس کو الف با آتی ہے تو سارے کر دیں گے۔ اگر میں کہوں نا آپ کو کس کس کو الف با تا سا نہیں آتی تو کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر میں سننا شروع کر دوں نا تو تقریباً 30% تو نکلیں گے جن کو الف با نہیں آتی۔ آپ کو ہا اور ہا میں فرق کرنا آتا ہے، حمزہ اور عین میں فرق آتا ہے، سین صاد اور سا میں فرق آتا ہے، زا اور ضا اور ضاد میں فرق آتا ہے۔ اگر آپ یہ حروف میں فرق نہیں کر سکتے تو آپ نہیں کہہ سکتے مجھے الف با آتی ہے، اور اس سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، جب آپ کو الف با نہیں آتی تو آپ اپنے رب کا نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں، رب کی کلام بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ العزیز کا معنی عزتوں والا، غلبے والا، اور اگر عین کو حمزہ پڑھ لو تو معنی بنتا ہے رونے کی آواز۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اور اگر قاف کتاب والا پڑھ لو تو اس کا معنی کھا لیجئے اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ فکر کرو اس دن کی جب ساری کائنات کے سامنے آپ ہوں گے، اور اگر آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ تو بڑا بنا پھرتا ہے، تجھے تو میرے قرآن کی الف با نہیں آتی۔ بیسک ہے، بنیادی چیز ہے، وہ تجھے معلوم نہیں ہے، باقی تیرے عمل کیا کہتے ہیں۔ لمبی چوڑی تجوید میں اس کی بات نہیں کر رہا، 2 باتیں سیکھ لو، 2 باتیں صرف، ایک الف با سیکھ لو، دوسرا ایک دن میں سیکھا جا سکتا ہے با زبر با، با زبر الف با تھوڑا سا لمبا، نون زبر نا، نون زبر الف نا تھوڑا سا لمبا، نون زیر نی، نون زیر یا نی تھوڑا سا لمبا۔ یہ تختی ایک دن میں سیکھی جا سکتی ہے۔ ایک یہ سیکھ لو، ایک الف با سیکھ لو، آپ قرآن کے پڑھنے میں گناہ سے نکل جاؤ گے۔ باقی ساری تجوید بہتری کے لیے ہے، خوبی کے لیے ہے، زیادہ اجر کے لیے ہے، اس کو نہ سیکھنے والا گناہگار نہیں ہوتا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور وانزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اگر انزلنا من السماء کہیں، نون کو تھوڑا لمبا نہ کریں
تو اس کا معنی ان عورتوں نے پانی نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت ہے, بارش ہوئی رات, فرمایا کچھ لوگ آج کافر ہو گئے اور کچھ لوگ آج مسلمان ہو گئے. پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا جس نے کہا یہ بارش رب کے فضل سے ہوئی ہے وہ مسلمان ہو گیا, اور جس نے کہا یہ بارش کسی ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کافر ہو گیا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بارش عورتوں نے نازل کی ہے اور ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے اس بات کو, انگریزی کندھے ہلا کر ہمیں معلوم ہونی چاہیے, اور ہمیں الف با تک نہیں آتی قرآن کی. یہ رمضان بہترین موقع ہے, اس میں وقت نکالو, اپنے محلے کے قاری صاحب سے الف با سیکھ لو اور با زبر با با زبر الف با والی تختی سیکھ لو. آپ گناہ سے نکل کر ثواب کی طرف چل پڑو گے. اگر اس سے زیادہ سیکھو گے زیادہ اجر ملے گا, زیادہ قرآن اچھا ہو جائے گا, زیادہ خوبی آ جائے گی. مگر گناہ سے نکلنے کے لیے 2 تختیاں بہت ضروری ہیں, یہ بنیاد ہے. اس کے بعد اگر ہم اگلے 11 مہینے رب کے قرآن کو اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو ایک وعدہ کرو کہ ہم نے روزانہ ہر نماز سے پہلے 1 صفحہ کم از کم قرآن کا پڑھنا ہے. میں قرآن پڑھوں 1 صفحہ تو میرا 1 منٹ لگتا ہے, آپ پڑھیں گے تو آپ کے 2 لگ جائیں گے, 3 لگ جائیں گے. 3 منٹ آپ نے قرآن کو دینے ہیں, دیں گے؟ رمضان کے دنوں میں مسجد میں بیٹھ کر آپ نے یہ وعدہ کیا کہ ہم یہ کریں گے. اور اگر آج کوئی غمی خوشی آ گئی, شادی آ گئی, غمی آ گئی, نہیں پڑھ سکا, رات کو 5 صفحے پڑھ لے. اس کو عادت نہ بنائے, پڑھنا ہر نماز کے ساتھ ہے. اور اگر رات بھی نہیں پڑھ سکا اگلے دن 2 صفحے پڑھ لے, لیکن اس کو عادت نہ بنائے. اس طریقے سے کبھی آپ کو وقت زیادہ ملا 1 کے 2 3 صفحے بھی ہو جائے کریں گے. ہر روز قرآن کو ہاتھ میں پکڑو گے, برکات نازل ہوں گی, قرآن سے مانوس ہو جاؤ گے, قرآن کی طرف کشش پیدا ہوگی. نمبر 2, فجر کی نماز پڑھ کر گھر جاؤ, آپ کی بیوی بچیاں نماز پڑھ کر قرآن پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہوں, ترجمے والا قرآن لے کر 3 آیتوں کا ترجمہ دیکھ کر پڑھ لو. جب ہم کہتے ہیں قرآن کلاس لگاؤ تو پھر کبھی عالم دین لیٹ ہوتے ہیں, کبھی ہم لیٹ ہوتے ہیں, اور پھر ہم جاتے ہیں تو پھر عالم دین کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اپنے اپنے گھر میں شروع کرو, دیکھ کر 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لو, اس کو دہرا دے آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی, آپ کا بیٹا. اگلے دن اگلی 3 آیتیں قرآن کی آوازیں آپ کے در و دیوار سنیں گے, آپ کے گھر سے شیاطین بھاگ جائیں گے, آپ کے گھر میں برکات نازل ہوں گی. اور جہاں جس آیت کا ترجمہ سمجھ نہ آئے کسی عالم دین کو فون کرو اور فون پر اس سے پوچھ لو کہ ہم آج ہم فلاں سورت کی فلاں آیت پر پہنچے تھے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. وہ عالم دین بھی آپ پر خوش ہو جائے گا. اس طرح قرآن سے گزر جاؤ, کئی الجھی ہوئی گتھیاں سلجھتی چلی جائیں گی. ہدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. بینات من الہدی, ہدایت کے واضح دلائل ہیں. والفرقان, یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں او جی یہ مسجد والا بھی قرآن ہی پڑھتا ہے, وہ بھی قرآن ہی پڑھتا ہے, ہم تو جاہل لوگ ہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی سچ کیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ آپ نے مولوی صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, آنکھیں بند کر کے عقل کا سوئچ آف کر دیا. وہ عقل کا سوئچ آن کرتا ہے دکان میں جا کر, وہاں بڑا کھراٹ ہوتا ہے, وہاں بڑی سمجھداری کا کام کرتا ہے, گاہک کی شکل دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ ریٹ پوچھنے آیا ہے یا اس نے لینا بھی ہے. لیکن مسجد میں آ کر کے بالکل آف کر دیتا ہے. نہیں بھائی, وہ تیری چالاکی, وہ تیری ہوشیاری, وہ تیری سمجھداری, وہ تیری بصارت اور بصیرت قرآن کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتی؟ اس کو شروع کر دے
انشاءاللہ تیری شکایت ختم ہو جائے گی کہ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی حق کیا ہے. کیونکہ حق اور باطل میں تھوڑا فرق نہیں ہوتا، اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے کہ کامن سینس کا آدمی بھی سمجھ آتا ہے اس کو. کریں گے انشاءاللہ. اور رمضان کی نیکیاں جو ہم کرتے ہیں، اس میں ایک اور نیکی ہم کرتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں. اس کو اگلے 11 مہینوں میں کیسے انلارج کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا. وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، 12 مہینے عیدین کے سوا روزانہ روزہ رکھتے تھے. آپ نے منع فرمایا سم 3 ایام من کل شہر، آپ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو، اللہ آپ کو 30 روزوں کا اجر عطا فرمائے گا. ڈاکٹر بھی بہت بتاتے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں. تو اگر کوشش کریں کہ سارا سال مہینے میں 3 روزے رکھ لیے جائیں تو یہ رمضان کی نیکی بھی سارا سال چل سکتی ہے. اور ہم رمضان میں صدقہ خیرات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی طوفان کی طرح صدقہ کرتے تھے، ہم بھی کریں اور اس کو انلارج کریں سارے سال پہ. اپنے اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھ لیں. جتنے پیسے جاتے سکول میں بچے کو دیتے ہو نا، اتنے اس میں ڈال دیا کرو. انشاءاللہ یہ نیکی بھی آپ کی 11 مہینے چل جائے گی. تو اس طریقے سے رمضان میں خوب محنت کریں اور اسی نیکی کو تھوڑا کم کر کے 11 مہینوں پہ پھیلا دیں تو انشاءاللہ شعبان اور شوال کے ٹیسٹ میں واضح فرق نظر آئے گا. اور جس کے رمضان نے اس جہان میں فائدہ دے دیا، اس کا رمضان جنت کا دروازہ باب الریان بھی بن جائے گا. اس کا رمضان اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کرنے والا بھی بن جائے گا. اس کا رمضان سفارشی بھی بن جائے گا. اس کا رمضان ڈھال بھی بن جائے گا. الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، سارے فائدے مل جائیں گے. اور اگر ہم نے اس کو روٹین کے ساتھ گزارا تو پھر بھائیوں واضح اپنا محاسبہ کر لو. اس کا فائدہ نہیں ہوتا. کئی سال گزر کے یہی نظر آتا ہے، آیتیں قرآن پورا پڑھ کے لوگ چلے جاتے ہیں، نہ ہماری عقل بدلتی ہے نہ ہماری شکل بدلتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اللہ قبول فرمائے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.